اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بلکہ تم ہی یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، اور تم میراث سارا سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی زیادہ محبت. کلا ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر نیست کر دی جائے گی اور تیرا رب اور فرشتے صف بصف آ جائیں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن انسان نصیحت لے گا، لیکن اب نصیحت لینے کا وقت کہاں. وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے نیک عمل آگے بھیجے ہوتے. اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا، اور نہ اس کی جکڑ کی طرح کسی کی جکڑ اور پکڑ ہوگی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف واپس چل، تو اس سے راضی اور تو اس سے راضی. تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ سورت جب شروع ہوئی تھی تو مرتد اور ناستک لوگوں کے کچھ اشکالات کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس پر یہ مضمون شروع ہوا تھا. گزشتہ ایک مضمون یہ گزرا کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نیک لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو دنیا میں بدلہ کیوں نہیں ملتا، اور برے لوگ برائیاں کرتے ہیں تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی. اور پھر ایک بات یہ گزری کہ مال کے اعتبار سے دن بدن ہم کمزور ہو جا رہے ہیں اور اللہ کی شکایتیں ہو رہی ہیں اللہ سے. تو اس پر اب اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی تمہارا مال گھٹ جانا، تمہارے رزق میں برکت نہ ہونا، یہ صرف اس واسطے ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، یتیم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یتیم کے حقوق ادا کرنا یہ تو واجب ہے ہی ہے، لیکن یتیم کا اکرام کرنا بھی واجب ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور یتیم کی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہو، اس کے حقوق پائمال کیے جا رہے ہو. سب سے برا گھر وہ ہے. یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو آدمی مر جاتا، اس کے پیچھے بیوی چھٹتی اور بچے چھٹتے، تو جو اس مرنے والے کا بھائی ہوتا وہ سارا مال ہڑپ کر لیتا اور یتیموں کے حقوق کو ضائع کر دیتا. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی رات بھر شراب میں مست رہتا اور اپنی آوارگی میں کوئی کام بس یہی کام کرتا رہتا.
اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے، تو اس کی اہلیہ، اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ اس کا کوئی عمل تو تھا نہیں، رات بھر شراب پیتا تھا؟ تو کہا کہ وہ رات بھر اگرچہ شراب پیتا تھا لیکن رات کے آخری وقت میں وہ نماز پڑھتا تھا اور اپنے رب سے کہتا تھا کہ اللہ، دنیا والوں نے تو مجھے دھکا دے دیا میرے شراب پینے کی وجہ سے۔ ایک یہ کام اس کا تھا، اپنے رب سے ہر رات توبہ کرتا تھا۔ اور اس کا دوسرا عمل، اس کے گھر میں، میرے گھر میں ہر وقت ایک یتیم بچی رہا کرتی تھی، اس کو تربیت کرتا، پرورش کرتا، بڑی ہو جاتی اس کا نکاح کر دیتا، پھر دوسری بچی ڈھونڈ کر کے یتیم لاتا، پھر اس کو پالتا پوستا، بڑی ہو جاتی اس کے نکاح کر دیتا، ہر وقت یتیم بچی میرے گھر میں رکھتا تھا۔ یہ دو عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، میرا بیٹا مجھے ملتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے، صحابہ نے کہا کہ شاید وہاں بچے کھیلتے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لو، آپ کا بیٹا وہاں موجود ہوگا۔ تو وہ آدمی، صحابی دوڑ رہے ہیں کہ چلو میں اپنا بیٹا ڈھونڈ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا تو رہیں لیکن وہاں یا بنیہ کا لفظ مت بولنا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بیٹا، تو وہی لفظ۔ تو کہا کہ میرا بیٹا ہے، میں کیوں یا بنیہ نہ بولوں؟ اپنے بیٹے کو تو بلا سکتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں یتیم بچے بھی کھیلتے ہوں گے، تو یا بنیہ کہے گا تو ہو سکتا ہے یتیم بچے کے دل میں ٹھیس پہنچے، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی گلے لگا لیتا، اس کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ تکلیف زیبا نہیں ہے۔ یتیم کے حقوق بیان کیے کہ کلا بلا کہ کفار مکہ یتیموں کے ساتھ، یہ سورت پڑھنے کی وجہ، یہ بار بار پڑھی، یہی وجہ کہ آپ لوگ یتیموں کے حقوق ضائع نہ کریں۔ کلا بلا تکرمون الیتیم۔ آگے ایک مضمون ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم مسکینوں کو کھلاتے تو کیا، کوئی کھلاتا ہے تب بھی تمہارا پیٹ دکھتا ہے، کوئی دوسرا کھلا دے تو بھی پیٹ درد کرتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے یوں کہا کہ میں نے فلاں آدمی سے کہا کہ فلاں محتاج ہے تیرے رشتہ داروں میں، تو ذرا ان کی مدد کر دینا۔ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ نہیں کرنے کی ہے مدد، اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو وہ پیسے والے ہو جائیں گے، تو وہ تو نیچے بہتر، غریبوں کو زیادہ اونچا لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہمارے سر پر بیٹھ جائیں گے۔ کفار مکہ کی جو عادتیں تھیں وہ عادتیں یہاں ہیں۔ ولا تحاضون، ایک واقعہ رسالوں میں گزشتہ پھر رہا تھا، چند مہینوں پہلے ایک رسالہ چھپتا، اس میں ایک واقعہ آیا کہ ایک عورت بہت سخت بیمار ہوئی، تو وہ اپنے پڑوس کی عورتوں کے پاس گئی اور جا کر کے اس عورت نے کہا کہ میرے تکلیف ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، اگر آپ 300 روپے علاج کے لیے دیتی ہو تو میرا کام بن جائے گا۔ تو وہ جب وہ عورت وہاں پر گئی تو اس عورت نے کہا کہ پیسے نہیں ہے، جا تو تیرا اپنا کام کر۔ اسی رات وہ جس عورت کے گھر پر گئی تھی، ان گھر والوں کو رات کو کسی تقریب میں جانا تھا، شادی وغیرہ میں، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ تینوں بیٹیاں میک اپ کروانے کے لیے گئی، 900 روپے خرچ ہوئے 3 بیٹیوں کے، 300 کر کے، رات بھر کٹتی رہی، صبح میں وہ میک اپ ان کا دھویا، 900 روپے پانی میں گئے۔ یہ عورت اپنی بیماری بڑھتی رہی اور دوسرے دن انتقال کر چکی۔ خیر، موت اس کی تقدیری تھی، یقینی تھی، وقت پر آنے والی تھی، لیکن اس معاملے میں آج ہمارے یہاں بھی بہت معاملہ ایسا ہی ہے کہ آدمی حقوق ادا کرنے میں، پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے، اس کے محلے میں لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اور آدمی اپنے عیاشی میں چل رہا ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ وہ مسکینوں کو تو کیا دیتے، کوئی دیتا ہے اس پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ ہڑپ ہڑپ کر اس کو اتار دیتے ہیں یتیموں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ میراث کا مال میں 3 گناہ ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، جو مرنے والا مر چکا، اب اس کا انعام جو وارثوں کو ملتا ہے وہ انعام تو نہیں دیتا ہے۔ دوسرا گناہ حقوق العباد کا، کہ اس کا مال کھا لیا،
اور تیسرا گناہ اس کا یہ ہے کہ وہ آج نہیں دے رہا ہے تو اس کی نسل، دوسری نسل جب تک یہ نسلیں نہیں دے گی اس کے مال کو، وہ سارا گناہ یہ پہلے نہ دینے والے کو ہوگا۔ آج کل ہمارے یہاں لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، حالانکہ قرآن کریم نے آدھا بیان کیا ہے کہ مرد اگر کسی آدمی نے ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑی ہے اور 30,000 روپے چھوڑے ہیں تو 20,000 روپے لڑکے کے، 10,000 روپے لڑکی کے۔ اب چوتھائی والا مسئلہ کہاں سے چل پڑا سمجھ میں نہیں آتا کہ چوتھائی دینے کا چوتھائی نہیں ہے، وہ تو کسی زمانے میں کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا پھوپھی کی وغیرہ کا، اور وہاں پر چوتھائی لکھ کے آیا ہوگا تو اسی کو چوتھائی لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی دے دینے کا۔ اگر گھر ہے باپ نے چھوڑا ہے مرتے وقت، گھر چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، دکانیں چھوڑی ہیں، جو بھی کچھ چھوڑا ہے وہ سارا مال کا حساب کیا جائے گا، اور سارے مال کا حساب کر کے اگر ماں زندہ ہے، مرنے والے کی عورت زندہ ہے تو اس عورت کو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اب جو بچتا ہے اس میں سے حصے کیے جائیں گے ڈبل سنگل، لڑکا ہے تو اس کو ڈبل، لڑکی ہے تو اس کو سنگل۔ اس کے بعد بچتے ہیں اگر 3 لاکھ روپے تو 2 لاکھ روپے لڑکے کے، 1 لاکھ روپیہ لڑکے کا۔ گھر کا بھی حساب کیا جائے گا کہ گھر کتنے کا ہے، کھیت کتنے کے ہیں، دکانیں کتنے کی ہیں، سارا حساب کر کے لڑکی کو آدھا دیا جائے گا۔ آج اس کے بارے میں بہت غفلت ہے، حالانکہ 1 روپیہ اگر کوئی کھا لیتا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو مرگی کی بیماری ہو، کھینچ کی بیماری ہو، وہ آدمی چلا گیا اور راستے میں کھینچ آئی تو وہ گر گیا، تو کسی نے اس کو الائچی دی کہ سونگو آپ کی کھینچ اچھی ہو جائے گی، اس آدمی نے اس الائچی کو سونگا، اچھا ہو گیا، وہ الائچی جیب میں ڈال کر کے گھر پہ گیا، اس کی موت آ گئی نہ، مر گیا۔ اب اس کو کفن دفن کے لیے جب اس کے کپڑے نکالے جائیں گے تو وہ الائچی جب جیب میں سے نکلے گی تو اس کو وارثے میں تقسیم کیا جائے گا، اس کے دانے نکال کر کے ہر وارث کے حصے میں جتنے آئیں گے وہ حصے میں دیے جائیں گے وہ دانے۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، ورنہ نسلوں تک یہ بھگتے گا آدمی۔ تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تو کفار مکہ یتیم وراثت بھی نہیں دیتے تھے، یتیم کا بھی حق بھی نہیں دیتے تھے، مسکینوں کو بھی وہ کھلاتے پلاتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو بہت زیادہ جمع کرتے رہتے ہیں اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مالدار بھی محبت کرتا ہے نہ، غریب بھی کرتا ہے۔ مالدار 1 کے 2 کرنا چاہتا ہے نہ، غریب وہ ڈھونڈتا ہے کہ کب آ جائے نا میں بھی مالداروں کی طرف پھروں۔ ہر ایک کو مال کی محبت ہے۔ مال بظاہر کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر مال بہت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ہزاروں روپے کے کپڑے پہن کر کے گھومتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور آج پہنے دوسرے دن اس کو صدقہ کر دیے، دوسرے دن وہ پہنے تیسرے دن اس کو صدقہ نے نئے سلا لیے، روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے۔ مال بری چیز نہیں، اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے وہ اصل میں بری چیز ہے۔ وَتُحِبُّونَ، اور مال کی ایسی محبت کہ چلا جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دیوبند سے چلے گئے تھے مکہ ہجرت کر کے، مکہ میں رہتے تھے، اور وہاں رہنے کے بعد حضرت مکہ کی کسی گلیوں میں اندر رہتے تھے، اور وہ گلیاں بہت ٹیڑھی تھی، تو ایک تھیلی رکھتے تھے، جتنے بھی پیسے ہو اس تھیلی میں چونیاں اور پیسے اس میں رہتے تھے، اور وہ اپنی ضرورت کا سامان خریدا کرتے تھے اس سے۔ اب ایک مرتبہ کسی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے گئے تو وہ تھیلی انہوں نے الٹ دی کہ اندر سے جو پیسے ضرورت کے ہوں اس کو نکال لیں اور نکال کر کے دکان والے کو دے دیں۔ تو ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ پیسے لے کر کے جا رہا ہے، چلو اس کی چوری کر لی جائے، تو وہ ان کے پیچھے بھاگا، تو وہ گلی میں گھسے، جا کر کے وہ تھیلی لے کر کے چلا گیا۔ اب امام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب ایک آدمی دوڑتا، وہی آدمی تھیلی لے کر کے پھر دوڑتا بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازے سے کوئی جواب آیا نہیں کہ آپ کی تھیلی لے لو، آپ کی تھیلی لے لو، لیکن جواب اندر سے آیا ہی نہیں۔ تو وہ آدمی پھر چلا گیا کہ چلو گویا اجازت مل گئی کہ یہ تھیلی کا اب میں مالک بن گیا، اب مالک کو یہ تھیلی چاہیے نہیں، میں تو لے کے چلا جاتا ہوں، گویا انہوں نے اجازت دی گیا، لیکن پھر بھی اس کو راستہ ملا نہیں گلی سے نکلنے کا۔ پھر واپس آیا اور آ کر کے اس نے شور مچایا کہ گھر والے نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہاں تو مولانا قاسم بڑے بزرگ آدمی رہتے، یہ کیسے لوٹ سکتا ہے؟ وہ باہر آئے، کھٹکھٹائے دروازہ، باہر آؤ۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ اپنی تھیلی لیتا نہیں ہے۔ کہا تھے مولانا قاسم نے، یہ تو میری تھیلی ہے ہی نہیں۔
کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تھیلی تو روزانہ ہم آپ کے ہاتھ میں دیکھتے تھے اور آپ کہتے ہو کہ یہ تھیلی میری نہیں ہے. کہا کہ جب ایک آدمی لوٹ کر کے چلا گیا تو مجھے یوں لگا کہ اللہ کل قیامت کے دن یہ گنہگار ہوگا نے عذاب دیں گے، تو میں نے معاف کر دیا کہ اس کو ہدیہ، اللہ میں نے اس کو ہدیہ دے دی، تو اب یہ میری رہی نہیں. اب جب میری رہی نہیں تو پھر میں کیسے اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ اور وہ تو کہتا ہے کہ آپ کی تھیلی لے لو. تب میری تھیلی ہے ہی نہیں، وہ اس کا مالک ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. مجھے دکھ لگتا ہے کہ میرے نبی کے کسی امتی کو میری وجہ سے کل جہنم میں جلنا پڑے. تو یہ ہے خیال کہ آدمی اپنی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. تو مال کی محبت اس قدر کہ چلا گیا آیا، خیر حفاظت کی ذمہ داری شریعت نے دی رکھی، آدمی اس کی حفاظت کریں، ضرور اس کو صحیح طریقوں پر استعمال کریں. کلا اذا دکت الارض، اب آگے کا مضمون قیامت کا مضمون ہے، آدمی کی موت کا مضمون ہے. وجاء ربک، جتنا جو کچھ کرنا ہے، یتیموں کو دھکے دینا ہے، فقیروں کو مارنا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کل قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا. اب وہ شروع میں جو بات تھی وہ ناستک لوگوں کی کہ اللہ قیامت تک کیوں مؤخر کرتا ہے، اب یہ سورت کے آخر میں اس کا جواب ہے کہ کیوں مؤخر، کہ سن اب کہ کل قیامت کے دن فرشتے سب بصف کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، جہنم وہاں پر موجود ہوگی. یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان افسوس کرے گا، کاش کہ دنیا میں نیک اعمال کر لیتا، لیکن اس وقت تک افسوس کوئی کام اس کو دے نہیں سکتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اور نیک بندہ اس کی روح جب قبض ہونے کے وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ ایک معطر عطر والا کفن لے کر کے آتا ہے اور اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے سر کی جانب، اور سر کی جانب کھڑا ہونے کے بعد اس کے کان میں کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نظام کیا ہوا ہے. اور یہی بات ایک مفتی شفیع صاحب نے نقل کی ہے کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طائف میں عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد ہم نے ان کے کفن دفن کی تیاری کی، کفن پہنایا، تو ایک ایسا پرندہ زندگی میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ویسا پرندہ آیا نہ کفن میں گھس گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تائید ہو رہی ہے کہ آدمی جب انتقال کرتا ہے نیک تو سبز پرندے اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، تو ایک پرندہ آیا نہ کفن میں گھس گیا، ہم نے ان کو قبر میں اتارنے تک نہیں دیکھا کہ وہ پرندہ ان کے کفن میں سے باہر نکلا ہو. تو چلے گئے، جب ان کو اتار رہے ہیں قبر کے اندر تو ایک غیبی آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو داخل ہو جا جنت میں، میرے نیک بندوں میں تو داخل ہو جا. یہ پرندہ یہ آواز غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اسی پر علماء کہتے ہیں آواز کب آتی ہے؟ بعضوں نے کہا قبر میں جب بندہ پہنچتا ہے اس وقت آواز آتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، دنیا سے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے. قطان کر کے ایک آدمی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بلاد روم کے بادشاہ نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا، قید کرنے کے بعد اس نے مجبور کیا کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. چنانچہ اس میں سے باری باری سب کو بلاتا ہے، تو ایک آدمی مرتد ہو گیا، دوسرا مرتد ہو گیا، تیسرا مرتد ہو گیا، چوتھا آدمی بلایا گیا. اس نے کہا کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں. چنانچہ بادشاہ نے اس کو قتل کیا، قتل کر کے اس کا سر سمندر میں پھینک دیا، تو وہ نیچے کی تہہ میں گیا، پھر تیرتا ہوا وہ اوپر کی طرح آیا. سارا مجمع سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے، تیرتا ہوا جب وہ سر وہاں پر آیا
تو اس کے آواز سے سب کا نام لے لے کر کے وہ سر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. سارا مجمع جو 3 مرتد ہوئے تھے وہ 3 بھی پھر سے اسلام میں داخل ہو چکے، اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا یہی قرآن ہے اور یہی بات ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہاں پر نفس کے قسم بیان کی. نفس کی 3، ہمارے نفس جو ہیں ہمارے دل میں، اس کی 3 قسمیں. ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس امارہ. تینوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. ایک کا ذکر قرآن میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ کا ذکر ہے. یہاں پر نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، اور ایک جگہ ہے نفس لوامہ. یہ کیا قسم ہے؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دل میں جو نفس ہے ہمارے جسم میں، وہ نفس کی کیا قسم؟ تو یہ 3 قسمیں اس طرح ہے کہ نفس امارہ کہتے ہیں کافر کے نفس کو. کافر کا نفس ہمیشہ نفس امارہ، اور وہ فاسق جو ہمیشہ گناہوں میں لگا رہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. ہر وقت گناہ ہی گناہ، اس کو نیکی کا دل ہی نہیں چاہتا نیکی کرنے کو، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اور وہ مسلمان فاسق جس کو مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، توبہ کا دل نہیں چاہتا، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. ایک نفس. دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ. لوامہ نفس کہتے ہیں کہ گنہگار مسلمانوں کا نفس. وہ گنہگار مسلمان کہ جن سے گناہ تو ہو جاوے لیکن اس کا دل کہے کہ بھئی توبہ کر لینی چاہیے، تو وہ مسجد میں بھی آویں توبہ بھی کرے. تو یہ ہے نفس لوامہ. تو نفس امارہ کافر اور وہ مسلمان جس کو توبہ کا دل نہ چاہے، اور نفس لوامہ مسلمان لیکن وہ مسلمان جس کو افسوس ہو اپنے گناہ پر، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ جس کا یہاں پر ذکر ہے. نفس مطمئنہ انبیاء کا نفس ہوتا ہے، اور صلحاء اور نیک بندوں کا، صدیقین کا اور اولیاء اللہ کا نفس ہوتا ہے جو ہر وقت نیکیوں میں، گناہ ان کو بوجھ لگے، ان کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. ایسے بندوں کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ انتظام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے اس کا کفن لے کر کے آتے ہیں اور اس کو اس طریقے پر جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسی موت نصیب فرمائے. اب یہاں پر مضمون شروع ہوا تھا اس سورت کا اس طور پر کہ کچھ لوگوں کو اشکال تھا کہ قیامت نہیں ہونی چاہے، قیامت کی کیا ضرورت. تو قیامت کی ضرورت کے متعلق الگ الگ مضامین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ قیامت کی ضرورت اس طریقے پر ہے کہ وہاں پر سب کا حساب کتاب کیا جائے گا. اس پر میں نے 3 جواب ذکر کیے تھے، پھر سے کہہ دوں کہ یہ وہ دور ہے فتنوں کا جہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی، ورنہ آدمی شک و شبہات میں اپنی زندگی گزار دے گا. کوئی آدمی مجھے آ کر کے ابھی یوں کہے کہ چل لے اللہ دیکھتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب قادر ہے تو ابھی کیوں سزا نہیں دیتا، نے ابھی کیوں نیکیوں کا بدلہ نہیں دے دیتا، کیوں نہیں دے دیتا؟ لے قیامت کی کیا ضرورت؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ میں تو مسلمان تو ہوں لیکن شک میں زندگی گزرتی جائے گی، آدمی ذہنی اعتبار سے مرتد ہو جائے گا. تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب دیے تھے کہ انسان کی 3 حالتیں ہیں. یہ اپنے دماغ میں رکھنا ضرورت، بہت آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے لے کے بڑی اچھی چیز ہے. یہ 3 چیزیں ذکر کی تھی کہ سنو انسان کی 3 حالت. ایک حالت انسان کی زندگی جہاں پر وہ گزارتا ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور کچھ وقت نماز پڑھ لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، کچھ نیکیاں جمع کر لیتا ہے آخرت کے لیے. تو یہ اس کی ایک زندگی ہے، یہ انسان کی پہلی حالت. انسان کی دوسری حالت، آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ، وہاں پر تنہا جاتا ہے، کوئی رشتہ دار ساتھ میں آتے نہیں ہیں، سب الگ الگ وقت کا موت کا وقت متعین ہے. کوئی آج مرا تو کل پرسوں مرا، تو سب کا موت کا وقت الگ الگ ہے. تو وہاں پر یہ دوسرا وقت، کیونکہ اب وہاں پر حساب کتاب ہوتا یہاں بیچ میں، تو پھر کہتے کہ وہ دوسرے لوگ جو میرے دائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو یہاں پر تو یہ اکیلا ہو جاتا.
تو یہاں پر بھی حساب کتاب ممکن نہیں ہے۔ اور آخرت میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے پہلے سے لے کر آخر تک، تو یہاں پر سب کے سامنے ایک دوسرے کا حساب ہوگا، تو یہاں پر ممکن ہے۔ دنیا میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ دنیا کی میں نے مثال سمجھائی تھی کہ ایک آدمی کو آج کوئی نقصان ہوا تو وہ بھرپائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تاجر دکان کھولتا ہے، آج نقصان گیا کہ چلو کوئی حرج نہیں، پہلے 6 مہینے نقصان جاوے تو کوئی حرج نہیں، دکان سیٹ ہو جانی چاہیے، 6 مہینے، سال، 2 سال، تو وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں حساب لے لوں تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تو نے تو موقع ہی نہیں دیا، ایک گناہ پر پکڑ کر لی نے دوسرا موقع بھی نہیں دیا، تو وہ بہانہ کر لیتا۔ تو میں نے رحم کا معاملہ کیا کہ اگر تجھ سے ایک غلطی ہو جائے، دوسری ہو جائے، تیسری ہو جائے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کر، قیامت تک کے لیے تیرا انتظار، قیامت میں جب تو آئے گا تیرا حساب لوں گا۔ اور عالم برزخ میں حساب نہ ہونے کی رحمت کی دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہم کو پڑھ کر کے بھیجیں گے، تو وہ ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں دیں گے۔ اور کسی آدمی نے کوئی نیک کام کیا، کسی نے کنواں کھدوایا، کسی نے کوئی نیک کام کیا، تو قیامت تک کے لیے اس کا اجر نامہ اعمال میں آئے گا، تو اس کا ثواب تو ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو قیامت کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہاں پر سب لوگ موجود ہوں گے۔ ابھی میرا حساب ممکن نہیں ہے کیونکہ میرے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اب ان کے حقوق کا کیا؟ اور اگر میں یہاں چلا جاؤں تو ممکن نہیں ہے، اس لیے قیامت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری اخروی اور دنیاوی تمام ضرورتیں پوری فرما دے۔ مولا کریم تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، تو ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ مولا کریم تو ہماری مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ مولا یہ ہمارا نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، مولا ایسے نفس سے حفاظت فرما، ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نفس کے واسطے دعائیں کی کہ وہ نفس کہ کل قیامت کے دن یا مرتے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مزدہ سنانے والا ہو، ایسا نفس ہم سب کو نصیب فرما کہ مولا وہ نیکیاں کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو عزت والی روزی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے نکاحوں کے لیے نکاح کا نظم فرما، ہر ضرورت مند کی ضرورتیں پوری فرما، ہر مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ مولا کریم مرتد ہونے سے حفاظت فرما، جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جہاں موت مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔